مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، صاحب خوف و خشیت، عامل قرآن و سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. سید المرسلین امام الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. قصیدہ بردہ شریف کی 9ویں فصل کا بیان جاری ہے. اور اس فصل میں قرآن عظیم کے کلام موجز ہونے کے حوالے سے صاحب قصیدہ بردہ شریف نے انتہائی ایمان افروز اشعار ذکر فرمائے. صاحب قصیدہ فرماتے ہیں: دامت لدینا ففاقت کل معجزہ من النبیین اذ جاءت ولم تدومی. دامت یہ ماضی کا صیغہ ہے اور دامت کا مطلب ہمیشہ رہیں، ہمیشہ رہیں. تو یہاں مراد قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ قرآن پاک کی آیتیں ہمیشہ رہیں گی. لدینا ہمارے پاس، ففاقت تو فوقیت حاصل ہو گئی، کل معجزہ ہر معجزے پر، من النبیین تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات پر، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے یعنی قرآن پاک کو فوقیت حاصل ہو گئی. اور یہ فوقیت کیسے حاصل ہوئی؟ اذ جاءت، کہ جب یہ معجزہ آیا، جب یہ آیات آئیں، ولم تدومی تو وہ معجزات ہمیشہ نہیں رہے. تو اس اعتبار سے قرآن عظیم کو تمام معجزات پر فوقیت حاصل ہو گئی. تو اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ معجزہ قرآن ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ معجزہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزوں سے فائق ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے
دنیا میں جلوہ افروز ہوئے ان کے وہ معجزے جو وہ لے کر آئے وہ ہمیشہ نہیں رہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی قرآن عظیم یہ ایسا بین معجزہ ہے، ایسا فائق معجزہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو آیات قرآنیہ ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، تو ان کا ہمیشہ رہنا اور بغیر تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے ہونا، یہ ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزوں پر فائق ہے، کیونکہ جو معجزات انبیاء کرام علیہم السلام لے کر تشریف لائے وہ معجزے ایک وقت تک مخصوص تھے، ایک وقت تک محدود تھے، ہمیشہ نہیں رہے۔ اور یہ معجزہ قرآن عظیم اثبات نبوت کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اعظم معجزات میں سے ہے، جو تا قیام قیامت باقی رہے گا، اور وقت نزول سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کوئی بلیغ اور کوئی فصیح ایسا نہیں گزرا جس سے قرآن پاک نے اپنے مقابلے کا مطالبہ نہ کیا اور اس معارض کو نیچا نہ دکھایا۔ بڑے بڑے فصحاء بلغاء قرآن عظیم کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے مختصر صورت کے جواب میں بھی گونگے ہو گئے اور جواب نہیں دے سکے۔ اسی لیے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت مہتاب حنفیت حضرت العلام الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا ہی خوب فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ تو قرآن عظیم یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جو گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے تمام معجزات پر فائق ہو گیا۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ہم معجزے کی تعریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول، اس کے حصہ اول میں معجزے کے حوالے سے یہ درج ہے کہ نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ، یعنی وہ چیزیں کہ جو عادتاً محال ہیں، عادتاً واقع نہیں ہوتی، محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے دعوے کے مطابق امر محال عادی، عادتاً جس امر کا وقوع محال ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور شرح عقائد نصفیہ میں معجزے کی تعریف یہ بیان فرمائی گئی ہے، وَهِيَ أَمْرٌ يَظْهَرُ بِخِلَافِ الْعَادَةِ عَلَى يَدِ مُدَّعِيِّ النُّبُوَّةِ عِنْدَ تَحَدِّ الْمُنْكِرِينَ عَلَى وَجْهٍ يَعْجِزُ الْمُنْكِرِينَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ کہ معجزہ ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو خلاف عادت نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے،
جبکہ منکرین اس کا مطالبہ کریں، اور اس کا ظہور ایسے طریقے پر ہوتا ہے کہ منکرین معجزہ، منکرین نبوت اس کے مثل کو لانے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک نظام عادی یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو اگر سورج کو مغرب سے نکال دیا جائے اور اس کا ظہور نبی کی بدولت ہو تو یہ معجزہ ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ تو جو نظام عادی چل رہا ہے اس کے مطابق ہاتھ سے پانی نہیں بہتا، لیکن اگر ہاتھ سے پانی بہہ نکلے، پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، یہ معجزہ ہے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ اور نظام عادی ہے، ایک برتن میں موجود تھوڑی سی غذا سے زیادہ افراد کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ ایک پیالے کے اندر، ایک برتن کے اندر تھوڑی سی غذا ایک بندے کے لیے بھی کفایت نہیں کر سکتی، لیکن اگر اسی تھوڑی سی غذا کو 70 افراد استعمال کریں اور وہ 70 افراد کو کفایت کر جائے اور اس کا ظہور نبی کے ہاتھ سے ہو، یہ معجزہ ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزے کی مثالیں بہار شریعت میں ذکر کی گئیں، جیسے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ناقہ یعنی آپ کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا اور ید بیدا یعنی ہاتھ مبارک کا چمکنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، زندہ کر دینا، اور مادر زاد اندھے اور کوہڑی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے تو بے حد بے شمار ہیں۔ اور نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو بات صادر ہو اس کو معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور اگر ان کفار کے خلاف ظاہر ہو تو اس کو اہانت کہتے ہیں۔ جیسے مسیلمۃ الکذاب کے بارے میں کہ اذا تمضمض فی ماء فصار ملحا، کہ جب مسیلمۃ الکذاب یہ کسی پانی کے اندر اپنا ناپاک اور گندا تھوک ڈالتا تھا تو وہ پانی شوریدہ ہو جاتا، نمکین ہو جاتا تھا۔ اور اسی کے بارے میں ہے کہ مسعین العور فصار عاما، کہ مسیلمۃ الکذاب نے ایک بھینگے شخص کی آنکھ پر اپنا گندا ہاتھ پھیرا، اس کے ہاتھ کے پھرنے کی یہ نحوست ظاہر ہوئی کہ وہ شخص جو پہلے بھینگا تھا اندھا ہو گیا۔ اور مسیلمۃ الکذاب ہی کے بارے میں ہے کہ اس کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لاتے تھے تاکہ اس کا ہاتھ بچوں کے سر پر پھرایا جائے۔ ان لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ مدینہ المنورہ کے لوگ اپنے بچوں کو حصول برکت کے لیے بارگاہ مصطفی میں لاتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دستے پر انوار ان بچوں کے ہاتھوں پر پھیرتے ہیں جس سے ان کو برکتیں ملتی۔ تو اسی بات کے پیش نظر قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ، یمامہ کے لوگ، یہ مسیلمۃ الکذاب کے پاس اپنے بچوں کو لاتے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بچے کے سر پر مسیلمۃ الکذاب نے اپنا منحوس ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ سے کے پھرنے سے یہ نحوستیں ظاہر ہوئیں کہ ان بچوں کے بال ہی جھڑ گئے۔
تو اگر کسی کافر سے ایسی کوئی بات صادر ہو کہ جو خلاف ظاہر ہو تو اس کو اہانت کہا جائے گا. تو مسیلمۃ الکذاب کی ان نحوستوں کو اہانت کہا جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ نبی سے قبل ظہور نبوت جو بات خلاف عادت صادر ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے. جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں کا سلام کرنا، تو قبل ظہور نبوت پتھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے تھے. تو اس عمل کو ارہاس کہا جائے گا. اور ولی سے جو بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. جیسے مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کرامات، غوث پاک کی کرامات. اور عام مومنین سے اگر ایسی کوئی بات صادر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں. تو قصیدہ بردہ شریف کے اس بابرکت شعر میں صاحب قصیدہ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے معجزات پر غالب ہو گیا، فائق ہو گیا. دامت لدینا ففاقت کل معجزہ من النبیین اذ جاءت ولم تدومی، کہ قرآن پاک ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یہ ہر اس معجزے پر فائق ہو گیا جو گزشتہ نبیوں سے صادر ہوئے، اس لیے کہ گزشتہ نبیوں سے صادر ہونے والے معجزے اذ جاءت جب آئے، ولم تدومی تو ان کو دوام حاصل نہیں رہا، بلکہ وہ ایک خاص وقت کے لیے تھے، ایک خاص موقع کے لیے تھے. اور قرآن عظیم یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو ہمیشہ تا قیام قیامت رہنے والا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن عظیم کی کیا ہی برکتیں، یہ تا قیام قیامت رہنے والا معجزہ ہے. اس کا پڑھنا ثواب میں اضافہ کرتا ہے، اس کا پڑھنا گناہوں میں کمی کا باعث ہے. اس کے پڑھنے والے کو وہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ جو کسی اور کتاب کے پڑھنے والے کو نہیں ملتی. چنانچہ سنن دارمی کی روایت ہے کہ اللہ عز و جل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بابرکت روایت سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت عذاب کو روک دیتی. تو اگر قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے دنیا میں عذاب رک جاتا ہے تو پڑھنے والے پر انشاءاللہ قبر کا عذاب بھی رک جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے پر، اس کے حلال کو حلال جاننے والے پر، اس کے حرام کو حرام جاننے والے پر انشاءاللہ عز و جل نزا کی سختیاں آسان ہو جائیں گی. انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے والے سے اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کا عذاب ٹال دیا جائے گا. تو کاش کہ ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت ملتی رہے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار مدارس جن کا نام مدرسۃ المدینہ ہے یہ قائم ہے. اور صرف پاکستان کے اندر دعوت اسلامی کے تعداد بیان 1410 اور مزید اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. تو تعداد بیان دعوت اسلامی کے پاکستان کے اندر 1410 مدرسۃ المدینہ قائم. اور دعوت اسلامی کو شروع ہوئے تقریباً 32 سال ہو چکے. تو 32 سال سے دعوت اسلامی دین متین کی اپنے منفرد انداز میں خدمت کر رہی ہے، سنتوں کا احیاء کر رہی ہے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مصروف ہے. اور 32 سالوں کے شمسی اعتبار سے اگر دن بنائے جائیں تو 11,648 دنوں کے اندر دعوت اسلامی نے
ہمارے اس معاشرے میں 1410 مدرسے قائم کر دیے اور مزید انشاءاللہ ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو اگر 1410 کو 11,648 پہ تقسیم کریں تو تقریباً 8.26 جواب آئے گا. گویا دعوت اسلامی نے ہر 8.25 دن کے بعد ہمارے اس معاشرے کو ایک مدرسۃ المدینہ قائم کر کے دیا. تو دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات عام کرنے میں کس قدر فعال ہے اس کا اندازہ اسی بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. تو یہ تو صرف مدرسۃ المدینہ کل وقتی یہ جو قائم ہے، مدرسۃ المدینہ کل وقتی جز وقتی جو قائم ہے، یہ ان کی آپ کی خدمت میں کارکردگی عرض کی، ان کی تعداد کا بیان کیا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف نیکی کی دعوت جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس کے صفحہ نمبر 565 پر فرماتے ہیں، اور یہ نیکی کی دعوت پہلی مرتبہ رمضان المبارک 1432 میں شائع ہوئی. گویا اس کتاب کو شائع ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے. تو 2 سال قبل کی یہ کارکردگی کہ الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، ایک تو وہ جو مدرسۃ المدینہ دن کے اوقات میں لگتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے یا اس سے کچھ کم وقت کے لیے، کل وقتی جز وقتی، تو ان کی تعداد آپ نے سماعت فرمائی تقریباً 1410 ہے. اور اس میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد، پڑھنے والیوں کی تعداد تقریباً 80,000 کے قریب ہے. اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یہ بھی قرآن عظیم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے قائم کیے گئے. اس وقت جب کہ یہ کتاب لکھی گئی 2 سال پہلے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی تعداد 3,316 تھی. تو جس طرح اسلامی بھائیوں میں دعوت اسلامی تعلیم قرآن کو عام کر رہی ہے، اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی تعلیم قرآن کو عام کیا جا رہا ہے. اور مدرسۃ المدینہ للبنات کل وقتی اور مدرسۃ المدینہ للبنات برائے بالغات یہ بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام قائم ہے. تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغات عموماً صبح 8 سے لے کر وقت عصر تک مختلف اوقات میں قائم ہوتے ہیں. ان کی تعداد نیکی کی دعوت صفحہ 565 پر 39,938 درج ہے. الحمدللہ عز و جل 39,938 مدرسۃ المدینہ برائے بالغات پاکستان بھر میں قائم ہے. تو یہ صرف پاکستان میں قائم مدارس کی تعداد آپ کو عرض کی گئی، ورنہ الحمدللہ ہند میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، ساؤتھ افریقہ میں، UK میں، دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے مدارس الحمدللہ قائم ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ اجر و ثواب کا موجب ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی کیا ہی بہاریں ہیں. چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ مادانی ماحول سے وابستگی سے قبل میں نہایت ہی بگڑے ہوئے کردار کا مالک تھا. رات گئے تک دوستوں کے جھرمٹ میں خوش گپیوں میں مصروف رہتا، نہ تو والدین کی عزت کا پاس تھا اور نہ ہی اپنے قیمتی وقت کے ضائع ہونے کا احساس. میری زندگی کے چاروں طرف غفلتوں کا پہرا تھا. گھر والے میری حرکتوں کی وجہ سے سخت پریشان، مجھے سدھارنے کی تگ و دو میں لگے رہتے، کیونکہ نیک اولاد سے معاشرے میں والدین کی بھی نیک نامی ہوتی. کہ ایک روز میرے بھائی نے ایک عاشق رسول سے میری ملاقات کروائی. انہوں نے نہایت محبت بھرے انداز میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں
داخلہ لینے کی رغبت دلائی، نیز احکام شریعت پر عمل کی برکتیں اور فضیلتیں بتائیں۔ ان کی بھرپور انفرادی کوشش نے دل پر گہرا اثر ڈالا اور میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں مجھے درست مخارج سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت ملی، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دین سے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ آج کے بگڑے ہوئے حالات میں جبکہ چہار سو فیشن پرستی کا دورہ ہے، میں چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے نہ صرف خود سنتوں بھری زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ سنتوں کے پرچار کا بھی کوشاں یعنی کوشش کرنے والا ہوں۔ الحمدللہ عز وجل تدم تحریر مجھے ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے مدنی کاموں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول، تنزل کے گہرے گڑھے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی اصلاح معاشرہ کے لیے کس قدر کوشاں ہے، اس کا سب کو اعتراف ہے، اور اصلاح معاشرہ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی نے قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جا بجا مدرسۃ المدینہ للبنین اور مدرسۃ المدینہ للبنات، جامعۃ المدینہ للبنین، جامعۃ المدینہ للبنات کا الحمدللہ جال بچھا دیا۔ تو جا بجا مدارس و جامعات کا قائم ہو جانا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ آئیں اور قرآن عظیم کی تعلیمات حقہ کو حاصل کریں۔ تو کاش کہ ہمیں مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے، جامعۃ المدینہ میں پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی سعادت حاصل رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل کامل اور سچا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔